فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل جہاں پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر حافظ جمشید اختر ہیں، اور یہ ریڈنگ کا پارٹ 44 ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 322 پر ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کتاب میں کل 387 یا 388 پیجز ہیں، تو ہم کافی کچھ پڑھ کے آگے نکل آئے ہیں اور چند ہی قدموں کے اوپر ہم اس کتاب کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس نشست میں پیج 322 کو پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے پاکستانی مشہور اخبار کے متعلق اجمالی معلومات۔ سب سے پہلے لکھا ہے انگریزی اخبارات، اس میں ہے ڈان اخبار، جو کہ پاکستان میں انگلش زبان کا مشہور اور پرانا اخبار ہے۔ اس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے دہلی انڈیا سے 26 اکتوبر 1941 عیسوی کو شروع کیا تھا اور پاکستان میں 1947 عیسوی کو متعارف ہوا۔ نیکسٹ ہے دی نیشن، جس کا آغاز 1986 عیسوی کو ہوا تھا۔ لاہور میں نوائے وقت والوں نے اس کا آغاز کیا اور ان کا ٹی وی چینل وقت نیوز کے نام سے متعارف ہے۔ نیکسٹ ہے دی نیوز انٹرنیشنل، اس کا آغاز 1991 عیسوی کو ہوا تھا۔ یہ جنگ گروپ والوں کا ہے۔ ان کے ٹی وی چینل جیو نیوز کا کافی شہرت کا حامل ہے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یہ جنگ گروپ والوں کا ہے۔ ان کا ٹی وی چینل جیو نیوز کافی شہرت کا حامل ہے۔ نیکسٹ ہے ڈیلی ٹائمز، اس کا آغاز 2002 عیسوی کو ہوا۔ یہ 3 بڑے شہروں لاہور، اسلام آباد اور کراچی سے شائع ہوتا ہے۔ اس کو گورنر سلیمان تاثیر نے شروع کیا تھا۔ اور اب آئیے اگلا پڑھتے ہیں دی ایکسپریس ٹریبیون، اس کا آغاز 2010 عیسوی کو ہوا۔ یہ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سے شائع ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے دی فرائیڈے ٹائمز، یہ لاہور سے ہفتہ وار شائع ہونے والا اخبار ہے جو 1989 عیسوی سے چل رہا ہے۔ پھر اب آگے ہیں یہاں پہ اردو اخبارات، آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نوائے وقت، یہ اخبار حمید نظامی نے 23 مارچ 1940 عیسوی کو شروع کیا تھا۔ یہ پہلے ہفتہ وار تھا، پھر 19 جولائی 1944 عیسوی سے روزانہ چھپ رہا ہے۔ اگلا اخبار ہے جنگ، یہ اخبار 1946 عیسوی میں شروع ہوا تھا اور پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں شائع ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ایکسپریس، یہ 3 ستمبر 1998 عیسوی کو شروع ہوا تھا اور خبریں، یہ 26 ستمبر 1992 عیسوی کو لاہور سے شروع ہوا تھا۔ یہ جو ابھی ہم نے اگلا نامین ایکسپریس کے بعد اگلا اخبار پڑھا خبریں، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے ایڈیٹر ضیاء شاہد ہیں، اور اس کے علاوہ اوصاف، مشرق، ملت اور دنیا وغیرہ کے نام سے بھی اخبارات متعارف ہیں۔ اور اب آئیے پیج 323 پر، یہاں پر لکھا ہے HEC سے منظور مشہور اسلامی جرائد، آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے آغاز میں پہلے پیراگراف میں کہ پاکستان میں شائع ہونے والے تحقیقی مجلات کے لیے وطن عزیز کے اعلیٰ تعلیمی کمیشن HEC کا ایک طے کردہ معیار، مقرر کردہ فارمیٹ اور وضع کردہ تحقیقی اصول و شرائط ہیں، جن کی پاسداری کرنے والے تحقیقی جرائد کو ان کے نوعیت و حیثیت کی بنیاد پر 4 مختلف
مختلف علمی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو کیٹیگریز ہیں بریکٹ پہ وہ دی ہوئی ہیں زیڈ وائی ایکس ڈبلو، اور اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں تو ڈبلو ایکس وائی زی یعنی زیڈ، تو کیونکہ ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں اور یوں الٹا ظاہر لکھا ہوا ہے تو ڈبلو ایکس وائی اینڈ زی ان میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے سب سے اعلیٰ کیٹیگری ڈبلو اور سب سے ادنا زی زیڈ ہے۔ یہ کیٹیگریز ان علمی و تحقیقی مجلات کی استنادی حیثیت اور قبولیت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اب اس میں آئیے سب سے پہلے لکھا ہے الف ڈبلو کیٹیگری، اس میں لکھا ہے کہ امپیکٹ فیکٹرز ریسرچ جرنلز کا تعارف، یہ اس کی پوری ہیڈنگ ہے، لکھا ہے ریسرچ جرنلز کی اس اعلیٰ ترین کیٹیگری کا جائزہ عالمی سطح پر ISI لیتی ہے اور یہ اثراتی عامل یعنی امپیکٹ فیکٹر کے حامل ہوتے ہیں۔ HEC نے بھی تحقیقی جرائد کے لیے بعض شرائط مقرر کر رکھی ہیں، چونکہ پاکستان بھر سے علوم اسلامیہ میں تاحال ڈبلیو زمرے میں کوئی بھی تحقیقی مجلہ شامل نہیں، لہٰذا اگلے 3 زمرہ-جات یعنی کہ XYZ کو متعارف کرواتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ تینوں زمرہ-جات کے رسالے جات اثراتی عامل یعنی امپیکٹ فیکٹر کے حامل نہیں ہوتے۔ اب آ گیا بے اور اس میں ہے ایکس کیٹیگری ریسرچ جرنلز کا تعارف۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی موجودہ پالیسی کے مطابق اس کیٹیگری میں ان تحقیقی جرائد کو شامل کیا جاتا ہے جو اثراتی عامل کے سوا HEC کی وضع کردہ بقیہ مجلاتی معیار یعنی جرنل کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں۔ ان میں شائع ہونے والے ہر تحقیقی مقالے کا 2 بین الاقوامی ماہرین مضمون اور 1 قومی ماہر مضمون سے تجزیہ شدہ اور مجلے کا HEC سے منظور شدہ کم از کم 3 یا زیادہ اشاریاتی ایجنسیز سے ملخص شدہ یعنی ایبسٹریکٹڈ اور اشاریہ شدہ یعنی انڈیکسڈ ہونا ضروری ہے۔ علوم اسلامیہ کے صرف 3 جرائد اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ 1 جولائی 2018 عیسوی سے جامعات میں TTS ٹینیور ٹریک سسٹم پر ٹیچنگ فیکلٹی بالخصوص ایسوسیٹ پروفیسرز اور پروفیسرز کی اسامیوں پر تعیناتی یعنی اپوائنٹمنٹ یا ترقی یعنی پروموشن کے لیے ایکس کیٹیگری یا اس سے ارفع زمرے کے تحقیقی جرائد میں مطلوبہ مقالات کا شائع ہونا ضروری اور قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ بیسک پے اسکیل BPS اسامیوں پر تعیناتی اور HEC کے توثیق شدہ اپرووڈ سپروائزر کی اہلیت کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 324 پر۔ اب الف بے پڑھنے کے بعد آ گیا اگلا لکھا ہے جیم اور یہ لکھا ہے وائی کیٹیگری ریسرچ جرنلز کا تعارف۔ وائی کیٹیگری جرائد کے ہر مقالے کا 1 بین الاقوامی ماہر مضمون اور 1 قومی ماہر مضمون سے تجزیہ شدہ ہونا اور مجلے کا HEC سے منظور شدہ کم از کم 2 یا زیادہ انڈیکسنگ ایجنسیز۔ اصل میں سامعین یہاں پہ جو انگلش کے الفاظ جب اردو میں لکھے ہوتے ہیں اسے پڑھنے میں تھوڑی سی زبان لڑکھڑ آ جاتی ہے، تو ہم اسے پڑھتے ہیں کہ کم از کم 2 یا زیادہ انڈیکسنگ ایجنسیز سے ملخص شدہ و اشاریہ شدہ ہونا ضروری ہے۔ 1 جولائی 2018 عیسوی سے جامعات میں BPS پر ٹیچنگ فیکلٹی بالخصوص ایسوسیٹ پروفیسرز اور پروفیسرز کی اسامیوں پر تعیناتی یا ترقی کے لیے اور ڈاکٹریٹ ریسرچ ورک میں مطلوب پبلیکیشنز کے لیے وائی یا اس سے ارفع زمرے کے جرائد میں مطلوبہ تحقیقی مقالوں کا شائع ہونا ضروری اور قابل قبول ہے۔ یہ کیٹیگری HEC کے توثیق شدہ یعنی اپرووڈ سپروائزرز کی اہلیت کے بعض شرائط کو بھی پورا کرتی ہے۔ اور اب آ گیا ہے اگلا دال اور اس میں ہے زیڈ کیٹیگری ریسرچ جرنلز کا تعارف۔ اس زمرے میں شامل جرائد کے تحقیقی مقالوں کا بین الاقوامی ماہر
مضمون سے تجزیہ شدہ ہونا ضروری نہیں، البتہ ان میں شائع شدہ ہر مقالے کا 2 قومی ماہرین سے تجزیہ شدہ ہونا ضروری ہے۔ نیز ان جرائد کا HEC سے منظور شدہ کم از کم ایک انڈیکسنگ ایجنسی یا زائد سے ملخص شدہ و اشاریہ شدہ و الف شین الف رے یہ ہے اشاریہ شدہ ہونا ضروری ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے HEC نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 جولائی 2018 عیسوی سے Z کیٹیگری کے مقالات صرف پاکستانی علاقائی زبانوں پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، براہوی، سرائکی اور فارسی وغیرہ میں BPS اسامیوں اور پر تعیناتی و ترقی اور PhD مقالے میں مطلوبہ پبلیکیشنز کے لیے قابل قبول تصور کیے جاتے ہیں۔ اور اب یہ ہم نے مکمل پڑھ لیا۔ اب سامعین یہاں پہ ایک خاکہ سا بنا ہوا ہے، یعنی کہ میں یوں کہوں کہ انڈیکس ہے یا یوں کہوں خانے، اور اس میں سب سے اوپر لکھا ہے HEC سے منظور شدہ X کیٹیگری کے تحقیقی جرائد علوم اسلامیہ کا معلوماتی جدول، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم نے اس میں ٹوٹل 3 دیے ہوئے ہیں، چلیے میں ایک ایک کر کے بتاؤں گی۔ اب اس میں سیریل نمبر ہے تو 1 2 3، پھر ہے مجلے کا نام ہم پڑھیں گے، اس کے بعد لکھا ہے زمرہ کس زمرے میں آتا ہے X Y یا Z، پھر آئے گا اجرا کس سن میں ہوا اور کس زبان میں ہے، اور ISSN اس میں یہاں پہ نمبر ہم وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ترجیحی شعبہ وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں HEC سے منظور شدہ X کیٹیگری کے تحقیقی جرائد علوم اسلامیہ کا معلوماتی جدول۔ آئیے، نمبر 1 سہ ماہی اسلامک اسٹڈیز اسلام آباد، یہ مجلے کا نام تھا، یہ آتا ہے X زمرے میں، اور اس کا اجرا 1962 عیسوی میں ہوا۔ اس کی زبان انگریزی ہے، اور اس کا ISSN نمبر کہہ لیجئے جو اس خانے میں لکھا ہے کہ 0578 سے 8072، اور ترجیحی شعبہ ہے اس کا علوم اسلامیہ۔ نمبر 2 سیریل نمبر 2 شش ماہی البصیرہ اسلام آباد، یہ X زمرے میں آتا ہے، اور اجرا اس کا 2012 عیسوی میں ہوا۔ زبان کے خانے میں اس میں لکھا ہے سہ لسانی، اور ISSN کے خانے میں لکھا ہے 2222-4548، اور ترجیحی شعبہ علوم اسلامیہ۔ اب یہاں پر ہم سیریل نمبر 3 ششماہی پشاور اسلامکس، یہ مجلے کا نام ہے ششماہی پشاور اسلامکس، جو کہ زمرہ جو ہے خانے میں اس میں X ہے، اجرا اس کا 2010 عیسوی، اور زبان اس کی سہ لسانی ہے، ISSN ہے 2305-154X، اور ترجیحی شعبہ ہے علوم اسلامیہ۔ اور اب ہم پیج 325 پہ آ گئے، یہاں پر لکھا ہے کہ HEC سے منظور شدہ Y کیٹیگری کے تحقیقی جرائد علوم اسلامیہ کا معلوماتی جدول، اس میں کل دیے ہوئے ہیں 10۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے مجلے کا نام سہ ماہی فکر و نظر اسلام آباد، یہ زمرے Y کے زمرے میں ہے، اور اس کا اجرا 1963 عیسوی میں ہوا۔ اس کی زبان سہ لسانی ہے، اور ISSN کے کالم میں اس میں لکھا ہے 0430 سے لے کر 4055، اور ترجیحی شعبہ ہے علوم اسلامیہ۔ دوسرے نمبر پہ ہے سہ ماہی ہمدرد اسلامکس، یہ کیٹیگری Y میں آتا ہے، زمرہ یعنی زے میم رے ہے، زمرہ Y میں آتا ہے، اور اس کے بعد اس کا اجرا 1963 میں ہی ہوا ہے۔ زبان اس کی انگریزی ہے، ISSN نمبر اس کا ہے 0250-7196، اور اس کی ترجیحی شعبہ اس کا ہے علوم اسلامیہ۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ نمبر 3 پر ہے شش ماہی الازہار پشاور، Y زمرہ ہے، اور اجرا اس کا ہوا تھا 2018 عیسوی میں، اس کی زبان ہے سہ لسانی، اور ISSN ہے اس میں یہاں پر کون سا ہم پڑھ رہے تھے، الازہار تھی، اس کا ہے 2519
6706 اور اس کا ترجیحی شعبہ ہے علوم اسلامیہ۔ نیکسٹ آ گیا نمبر 4 پہ ششماہی الازوا، الف لام الف زواد واو الف حمزہ، لاہور۔ یہاں پہ زمرہ اس کا وائی کے زمرے میں آتا ہے۔ اجرا اس کا 1990 میں ہوا اور اس کی زبان سے لسانی ISSN یہ ہے اس کا 1995-9704 اور ترجیحی شعبہ اس کا ہے علوم اسلامیہ۔ اور اب آ گئے ہیں نمبر 5 پڑھتے ہیں کہ ششماہی PJIR ملتان، یہ اس کا مجلے کا نام ہے اور اس میں دیا گیا ہے، اس کا زمرہ ہے وائی اور اس کا اجرا 2008 عیسوی میں ہوا۔ اس کی زبان سے لسانی ہے ISSN اس کا ہے 2070-0326 اور اس کا ترجیحی شعبہ علوم اسلامیہ ہی ہے۔ نمبر 7 ششماہی التفسیر کراچی، اس کا زمرہ وائی ہے اور اس کا اجرا 2005 میں ہوا ہے۔ اس کی زبان 2 لسانی ہے۔ اس کا ISSN ہے 1815-5389 اور اس کی ترجیحی اس کا شعبہ ہے علوم اسلامیہ۔ نمبر 8 پہ ہے ششماہی جہات الاسلام لاہور، اس کا زمرہ وائی ہے۔ اجرا اس کا ہوا ہے 2007 میں۔ زبان اس کی ہے سہ لسانی اور ISSN ہے اس کا 1998-4472 اور اس کی ترجیحی شعبہ ہے علوم اسلامیہ۔ پھر نیکسٹ آ گئے 9 نمبر پہ ششماہی القلم لاہور، اس کا زمرہ وائی ہے اور اس کا اجرا 1995 عیسوی میں ہوا۔ زبان اس کی سہ لسانی اور ISSN ہے اس کا 2071-8683 جبکہ اس کا ترجیحی شعبہ علوم اسلامیہ ہی ہے۔ پھر آخری 10واں نمبر پہ ہے ششماہی ہزارہ اسلامکس مانسہرہ اور اس کا زمرہ آ گیا وائی جبکہ اس کا اجرا 2012 عیسوی میں ہوا۔ زبان اس کی سہ لسانی اور ISSN 2305-3283 جبکہ ترجیحی شعبہ اس کا علوم اسلامیہ ہے۔ اور اب آئیے HEC سے منظور شدہ زیڈ کیٹیگری کے تحقیقی جرائد علوم اسلامیہ کا معلوماتی جدول مل کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ کل 5 دیے ہوئے ہیں مجلے۔ پہلے نمبر پہ ہے مجلے کا نام سہمائی الدراسات الاسلامیہ اور زمرہ اس کا ہے زیڈ اور اجرا 1965 عیسوی میں۔ زبان اس کی ہے عربی، ISSN اس کا ہے 0002-399 اور X۔ پھر ترجیحی شعبہ علوم اسلامیہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ مجلے کا نام ہے ششماہی الایام کراچی، اس کا زمرہ زیڈ ہے اور اس کا اجرا 2010 عیسوی میں ہوا اور اس کی زبان 4 لسانی۔ اس کے بعد اس کا ISSN ہے 2226-8103 اور ترجیحی شعبہ اس کا علوم اسلامیہ ہے۔ نیکسٹ آ گیا تیسرے نمبر پہ ششماہی معارف اسلامی، اس کا زمرہ 10۔ پھر ہے اس کا اجرا 2001 عیسوی میں ہوا ہے۔ زبان اس کی سہ لسانی جبکہ ISSN 1992-8556 ہے اور ترجیحی شعبہ علوم اسلامیہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ مجلے کا نام ہے ششماہی مجلہ علوم اسلامیہ، اس کا زمرہ زیڈ ہے۔ اس کا اجرا ہوا ہے 1975 عیسوی میں۔ زبان اس کی سہ لسانی ہے، ISSN 2073-5146 جبکہ ترجیحی شعبہ اس کا علوم اسلامیہ ہے۔ اور پانچواں اور آخری اس میں مجلے کا نام ہے سالانہ مجلہ القسم العربی، زمرہ اس کا زیڈ ہے اور اجرا اس کا 1994 عیسوی میں ہوا ہے۔ زبان اس کی عربی ہے، ISSN 1991-7015 جبکہ ترجیحی شعبہ عربی ادب ہے۔ تو یوں ہم نے پیج 325 مکمل کر لیا۔ اس کے بعد مجھے آپ سے اجازت ہی لینی پڑے گی کیونکہ پیج 326 پر یہاں پر ماڈل پیپرز سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے یونیورسٹی آف سرگودا کا ہے ماڈل پیپر برائے
کمپریہنسو ٹیسٹ اسلامیات PhD 2013 عیسوی اور نوٹ، مطلب یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ماڈل پیپر سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو مختلف شہروں کے ہوں گے، تو اب اگر ہم نے ابھی شروع کر دیا تو مزہ نہیں آئے گا نا، ایک ہی ون گو میں کرے میرے خیال ہے زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں۔ 325 کل صفحات ابھی تک پڑھے جا چکے ہیں آؤٹ آف 387 یا 388 ہے میرے خیال سے، میں ہر دفعہ دیکھنا اینڈ تک بھول جاتی ہوں۔ تو بس اب چند ہی نشستوں کے بعد ہم اس کتاب کو مکمل پڑھ چکیں گے اور بہت کچھ جان لیں گے، بہت ساری ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جو بھی اس کتاب کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جو بھی ارادے ہیں، امتحانات جس میں آپ بیٹھ رہے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی عطا ہو۔ الہی آمین۔